حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جانوروں کو آپس میں لڑاتا ہے، وہ لعنتی ہے جو جانوروں کو آپس میں. میں اور آپ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں کروڑوں روپے کی شرطیں لگتی ہیں جانوروں کی لڑائی میں، جانوروں کو اذیت دی جاتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے، کبوتر اڑائے جاتے ہیں، اور بڑا انعام اس کو ملتا ہے جس کا کبوتر دیر کے بعد آئے. کبوتر باز کبوتر کو بیٹھنے نہیں دیتا. یہ حرام ہے، شریعت اسلامیہ میں حرام ہے جانوروں کا لڑانا، اور ان کو ایک دوسرے کے خلاف ابھارنا حرام ہے، دین میں منع کیا گیا ہے. آپ جانور کو اگر پالیں گے بھی تو اس حد تک پالیں گے کہ جس حد تک اس کو کسی اذیت میں مبتلا نہ کیا جائے. کتوں کی لڑائی کرائی جاتی ہے، مرغوں کی لڑائی کرائی جاتی ہے، جانوروں کو اذیت پہنچتی ہے. بیلوں کی لڑائی ہوتی ہے، سینگ ٹوٹ جاتے ہیں، لہو اتنا بہتا ہے جانوروں کا کہ دیکھا نہیں جاتا، لیکن سامنے بیٹھنے والے تالیاں بجا رہے ہیں. یہ تو بڑے سخت دل لوگوں کے رویے کہ جانور کا خون بہ رہا ہے اور آپ تالیاں بجا رہے ہیں. مرغے بیچارے کی چونچ لہو لہان ہو گئی ہے، سامنے والے نے اتنا مارا ہے اور یہاں تالیاں بج رہی ہیں کہ میرا جیت گیا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو پٹی کی جاتی، اس کو دیکھا جاتا. یہ تو سنگ دل لوگوں کا کام ہے. ہم تو رحمت للعالمین نبی کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے دین نے تو ہمیں یہ مزاج ہی نہیں دیا. ہم نے تو پیار کرنا ہے، ہم نے تو محبت بانٹنی ہے، ہم نے تو خلوص پیدا کرنا ہے، ہم نے تو شفقت کرنی. جانور پر رحم کھایا جائے گا، اس کا خیال رکھا جائے گا. پھر آگے چلیے، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جانور سے اس کے بچوں کو جدا کرنے سے منع فرمایا. جب تک بچے کو ماں کی ضرورت ہے اسے جدا نہیں کیا جائے گا، جب تک وہ دودھ پیتا ہے اسے جدا نہیں کیا جائے گا. جب تک چڑیا کا بچہ بھی چھوٹا ہے اور اس کی ماں اس کے لیے دانہ لے کے آتی ہے تو اسے ماں سے جدا نہیں کیا جائے گا. اس کی جذبات کا، احساسات کا خیال رکھا جائے گا. یہاں تو میرے دیہاتوں کے جو بڑے سمجھدار قسم کے، سمجھدار چودھری قسم کے لوگ ہیں، ان کا بھی جب بہو سے اختلاف ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کے بچے رکھ لو، یہ جب خود روئے گی تو لوٹ کے آ جائے گی. جس محبوب نے جانور سے اس کے بچے جدا کرنے سے منع کیا، ماں سے بچے جدا کر رہا ہے. اور سیانے لوگ اور کچھ میکے بھی ایسے ہیں، میکے بھی، وہ کہتے ہیں بیٹے تو آ جا اور بچے واپس کر دے، اس لیے کہ بھئی ہمارا نہیں ان سے نظام چلے گا، بچے ان کے ہیں تو تو ان کو دے. یا کتنا ظلم ہے. سیانا انسان ہو کے یہ بات کر رہا ہے، سمجھدار ہو کے، عقل مند ہو کے، ذی شعور ہو کے، دعویٰ ہے اس کی بزرگی کا. نبی رحمت علیہ السلام کے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشکات میں موجود ہے، فرمایا کہ چڑیا آئی اور آ کے میرے نبی کے کندھوں پہ بیٹھ گئی. جانے اس چڑیا نے کیا کہا کہ محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور روئے اور فٹافٹ حضور اٹھے، فرمایا کون اس کے بچے اٹھا کے لایا ہے؟ کس نے اس کے بچے اٹھائے؟ کون ہے؟ جلدی بتاؤ. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ صحابی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے ذرا پسند آ گئے تھے تو میں اٹھا لایا ہوں. حضور نے فرمایا اسے واپس کر دے، ورنہ یہ میری بارگاہ میں شکایت کر رہی ہے تو قیامت میں بھی تیری شکایت کرے. اور جا وہیں رکھ کے آ جہاں سے تو اٹھا کر کے لایا تھا. میرے دوستو، دین اتنے اعلیٰ حقوق بیان کرے جانوروں کے اور انسان اس سے آگے بڑھ کے انسانوں کے ساتھ سلوک کرے. محمود غزنوی کا نام تو آپ حضرات نے سنا ہے. محمود غزنوی کے جو باپ تھے ان کا نام تھا سبکتگین. سبکتگین ایک آدمی کے غلام تھے، مزدوری کرتے تھے، کسی کے یہاں ملازم تھے، شکار کے بڑے شوقین تھے. فرماتے ہیں کہ میں تنخواہ تھوڑی کم لیتا تھا اپنے آقا سے اور اسے کہتا تھا کہ ہفتے میں ایک چھٹی مجھے ضرور دینی ہے، میں نے شکار کھیلنا. اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ شکار ضرورت کے لیے کھیلنا جائز ہے، شوق کے لیے کھیلنا جائز نہیں ہے. آپ شوق کے لیے جانور مار کے گھر آ گئے، شوق کے لیے جانور مارا اور گھر آ گئے. معاذ اللہ تعالیٰ ایسے بھی شہزادے ہیں سیاستدانوں کے، سیٹھوں کے، نوابوں کے، جو کہتے ہیں کہ ابھی وہ کوئی کھانے کے لیے تھوڑی شکار کر رہا ہے، وہ تو نشانہ پکا کر رہا ہے اپنا. معاذ اللہ نشانہ سمجھ کے جانور کو مارا جائے گا. اور یہاں تک باتیں سننے میں ملتی ہیں کہ جانور باندھا جاتا ہے، اس پہ نشانہ کیا جاتا ہے. رسول پاک علیہ السلام نے لعنت فرمائی ایسے شخص پر جو بندھے جانور پر نشانہ لگاتا ہے. یہ ہمارے شوق ہیں، یہ بڑائی کی علامت ہے. 4 پیسے آئے ہیں تو لوگوں نے یہ شوق پال لیے اور بے دریغ جانوروں پر لوگ بندوقیں اٹھائے گھومتے ہیں. سنو، سبکتگین کہتے ہیں میں شکار کا شوقین تھا لیکن ضرورت کے لیے شکار کرتا تھا. ہفتے میں شکار مار کے لاتا تھا، پھر پورا ہفتہ ہمارے گھر والے اسی کو کھایا کرتے تھے.
فرماتے ہیں کہ میں تنخواہ تھوڑی لیتا تھا اپنے آقا سے، محمود غزنوی کے والد سبکتگین، کہ میں بھئی ہفتے میں ایک دن شکار کرنے جاؤں گا۔ کہتے ایک دن میں جنگل میں شکار کرنے گیا تو کچھ جانور کم نظر آئے، صبح سے لے کر میں گھومنے لگا، عصر کا وقت ہو گیا، کوئی شکار نہ ملا۔ اب میرے دل کے اندر یہ ڈر تھا کہ اگر مغرب مجھے یہیں ہو گئی تو مجھے کوئی درندہ کوئی جانور پریشان کرے گا۔ اسی پریشانی کے عالم میں میں دائیں بائیں دیکھ رہا تھا کہ ہرنی کا ایک بچہ مجھے نظر آیا۔ میں نے جھٹ سے وہ ہرنی کا بچہ ہی اٹھا لیا کہ آج یہی شکار کروں گا۔ کہتے ہیں میں نے اسے گھوڑے کے آگے رکھا، اپنے آگے گردن کی جانب، اور میں نے گھوڑے کی لگامیں اس تیزی سے گھمائی کہ سر پٹ گھوڑا دوڑایا تاکہ مغرب سے قبل میں شہر میں پہنچ جاؤں، یہ جنگل کا علاقہ گزر جائے۔ کہتے ہیں میں بڑی گرمی تھی، بڑی پیاس لگی، پر پانی نہ پیا نہ گھوڑے کو پلایا، سر پٹ دوڑایا اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جنگل میں مجھے شام ہو جائے۔ کہتے ہیں جب میں شہر سے باہر پہنچ گیا تو مغرب کا وقت بھی شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں ابھی میں پہنچا ہی تھا، میں نے وہاں گھوڑے کو روکا، خود بھی پانی پیا، جانور کو بھی پلایا۔ کہتے ہیں ذرا میں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو جس ہرنی کا میں بچہ لایا تھا وہ بھی دوڑتی ہوئی میرے پیچھے آ گئی۔ کہتے ہیں وہ پیچھے میرے کھڑی ہے، پتہ نہیں کہاں سے بیچاری دوڑی، میرا تو گھوڑا تھا اور میں نے تو سانس بھی نہیں لیا، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے میں بھگاتا لایا اس جلدی میں کہ باہر آنا ہے۔ کہتے ہیں پلٹ کے دیکھا تو اس کی سانس پھولی ہوئی ہرنی کی اور للچائی نظروں سے مجھے دیکھ رہی ہے۔ دل کے ایک کونے سے آواز آئی کہ آج تو 2 شکار ہو گئے، بچہ تو پکڑا ہی، اس کی ماں کو بھی قابو کرتا ہوں تاکہ ڈبل شکار ہاتھ آئے گا۔ کہتے ہیں پھر اندر سے میرا درد بولا، اندر سے میرا رحم بولا کہ ایک ماں اپنا بچہ لینے آئی ہے، اور اس طرح تو اسے تکلیف نہیں دی جا سکتی کہ اسے بلیک میل کر کے ماں کو بھی رکھ لیا جائے۔ کہتے ہیں جب میں نے اس ہرنی کی طرف دیکھا تو اس کی نظروں میں سوال تھا، اس کی نظروں کے اندر سوال تھا، کچھ مانگ رہی تھی۔ کہتے ہیں میں نے اس بچے کی پشت پر ہاتھ پھیرا، پھر میں نے بچہ چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں اس نے پہلے بچے کو بازوؤں میں لیا، پھر اپنی زبان سے اپنا بچہ چاٹنے لگی۔ کہتے ہیں پھر وہ جب جنگل کی طرف جانے لگی تو ایک دفعہ اس نے میری طرف دیکھا، دوسری دفعہ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ زندگی میں مجھے اتنا سکون کبھی نہیں آیا تھا جتنا آج آیا۔ کہتے ہیں میں گھر گیا، عشاء کی نماز پڑھی، باوضو میں بستر پہ لیٹ گیا، لوگوں میرے نصیب دیکھو، مجھے مدینے والے محبوب کا دیدار نصیب ہوا۔ رسول کریم علیہ السلام میری خواب میں آئے، میں رونے لگا، گھر مہک اٹھا، پھول کھلنے لگے، خوشبوئیں بکھرنے لگی۔ کہتے ہیں محبوب کریم تشریف لائے، اور کیا خوبصورت جملہ ہے، محبوب فرمانے لگے او سبکتگین، اگر تجھے بادشاہ بنا دیا جائے تو انسانوں کے ساتھ بھی اسی طرح رحم کرے گا نا جس طرح آج ہرنی کے ساتھ کیا ہے۔ اگر تجھے بادشاہ بنایا جائے تو رویہ یہی رکھے گا یا بدل جائے گا؟ کہتا ہے میں رو پڑا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو غلام بننے کے بھی قابل نہیں، تو بادشاہ کیسے بنوں گا؟ فرمایا تیری آج کی ادا بڑی پسند آئی ہے، عرش کے مالک نے تجھے بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر لیا، تیری یہ ادا بڑی بھائی ہے، بڑی پسند آئی۔ فرماتے ایک ہرنی کے بچے پہ رحم کھایا تھا، رب کریم نے مجھے بادشاہی عطا فرما دی۔ ہم نہ سیاست سے بادشاہی لینا چاہتے ہیں، سیاستدانوں کے اپنی جیب سے اشتہار چھپوا کے بادشاہی لینا چاہتے ہیں، ڈیرا بنا کے بادشاہی لینا، نہ بادشاہی تو رحم کرنے سے ملتی، بادشاہی تو شفقت کرنے سے ملتی، بادشاہیاں تو اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے سے ملتی۔ بادشاہیاں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میں نے ما وراء النہر ایک محدث کا تذکرہ سنا کہ وہ میرے محبوب کی حدیثیں بیان کرتے ہیں، تو کہتے ہیں میں شوق علم میں ان کی بارگاہ میں پہنچا، جب میں گیا تو کتے کو کھانا کھلا رہے تھے، میں نے سلام لی تو انہوں نے جواب تو دیا پر کوئی اتنی توجہ نہیں کی میری طرف۔ میرے دل میں خیال آئی محدث ہیں اور کتے کے ساتھ اتنا پیار کر رہے ہیں، میری طرف دیکھا ہی نہیں۔ تو فرماتے ہیں وہ کتے کو کھانا کھلا کے فارغ ہوئے تو میری طرف دیکھ کے کہنے لگے احمد بن حنبل میرے علاقے میں کتے نہیں رہتے، کتے دوسرے شہر میں زیادہ پائے جاتے ہیں، یہ بھوکا تھا تو ادھر آ گیا تھا۔ اور تمہیں حضور علیہ السلام کی وہ حدیث تو پتہ ہوگی کہ نبی پاک نے فرمایا جو کسی کے ساتھ امید لگائے اور وہ آدمی اس کی امید پوری کرنے پر قادر ہو پھر بھی امید پوری نہ کرے تو قیامت کے دن اللہ اس کی بھی بہت ساری امیدیں پوری نہیں کرے گا، اسے سزا ملے گی۔ امید پوری کرنے پر قادر تھا، مجبور نہیں تھا، پر پوری نہ کی تو اسے قیامت کے دن سزا ملے گی۔ تو فرمایا یہ کتا امید لگا کے آیا تھا میرے گھر میں کھانے کی،
تو اگر میں پوری نہ کرتا تو پھر حضور کی اس حدیث پر عمل کیسے ہوتا، اور پھر مجھے حدیثیں بیان کرنے کا مطلب کیا سمجھ میں آتا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے کہا استاد جی اجازت دے دیں. کہا کدھر آئے تھے؟ کہا حضور جس کام آیا تھا نا وہ میرا بڑا ہی اچھا ہو گیا ہے، وہ بڑا شاندار ہو گیا، جو حدیث بھی آپ نے بیان کر دی اور صرف بیان نہیں کی، آپ نے تو عمل کر کے بھی دکھا دیا ہے. آپ نے تو اس حدیث پر منوان عمل کر کے بھی دکھا دی. جانور کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کے ساتھ پیار کرنا، جانوروں کا خیال رکھنا. کچھ جانور موذی ہوتے ہیں، شریعت نے انہیں مارنے کی اجازت دی ہے، اجازت دے دیا. جو جانور تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے، اسے مارا جا سکتا ہے، اس کو ہٹایا جا سکتا ہے. لیکن جانور کے حقوق کا لحاظ کرنا، اس پر رحم کھانا، اس پر توجہ دینا. میں برطانیہ کے ایک شہر کی طرف جا رہا تھا تو رستے میں نا ٹریفک بند ہو گئی. تو آپ کو پتا ہے میپ وغیرہ نکل آئے ہیں تو میپ سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس روڈ پہ رش زیادہ ہے، کس پہ رش کم ہے. تو میں نے اپنے ڈرائیور سے یہ شکوہ کیا کہ میاں تم تو کہتے ہو یہ رستہ صاف ہے، یہ تو یہاں تو ٹریفک ہے. کہنے لگا حضرت صاحب پہلے نہیں تھی، ابھی ہوئی ہے تو پتہ کر لیتا ہوں. اس نے نیٹ پر کوئی چیز لگائی تو جواب یہ آیا کہ روڈ پہ نا آگے کتے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ایمبولینس آ رہی ہے کتا اٹھانے کے لیے. تو جیسے ہی کتا اٹھا کے لے جائے گی نا روڈ کھول دیا جائے گا. مجھے نا شرم آئی مجھے، احساس نے مجھے پریشان کر دیا. وہ کہنے لگا حضرت میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کر دی، آپ تو پریشان ہو گئے. میں نے کہا یار پریشان اس لیے ہوا ہوں کہ کافروں کا ملک ہے، کتے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو ایمبولینس کتا اٹھانے آ گئی ہے. مسلمانوں کے ملک میں کتا اگر روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ گاڑی کے ٹائروں کے ساتھ مسئلہ تو جاتا ہے پر مرے ہوئے کو بھی سائیڈ پہ کوئی نہیں کرتا. میرے وطن عزیز میں، میرے ملک کے اندر کتا اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ٹائروں کے ساتھ ہی وہ جائے گا. یعنی درس دینے والا ایم اے، بی اے، بی بی اے، ایم ایس سی، ایم فل، پی ایچ ڈی کی ڈگری رکھنے والا، مالدار غریب لوگ تو نہیں نا گاڑیاں ڈرائیو کر رہے ہوتے، مالدار پڑھے لکھے لوگ، وہ اپنے ٹائروں کے ساتھ اس کتے کے اوپر سے گزریں گے لیکن کچھ چھڑی لے کے اس کو سائیڈ پہ نہیں کریں گے. اور ہمارے کوئی فلسفے سنے تو ہم سے زیادہ اچھا بیان ہی کوئی نہیں کر سکتا. ہماری کوئی لب و لہجہ دیکھے تو ہم سے زیادہ اچھی نصیحت کرے گا کوئی نہیں. لیکن اس کو ایک جگہ پہ میں نے کہا ایک سنگی سے کہ یار ذرا تھوڑا رکو، اس کو سائیڈ پہ کر دو. تو کہنے لگے مین روڈ پہ کیسے رکیں؟ تو میں نے کہا ہیلمٹ گر جائے تو فٹافٹ رک جاتے ہو، تھیلا گر جائے نا کبھی سامان والا تو یوں کر کے گاڑیاں بلاک کر دیتے ہو، اگرچہ وہ 150 روپے کا ہی مال کیوں نہ ہو. اور کتے کی خاطر نہیں نیچے اتر سکتے، اس کو تھوڑا سا ہٹایا نہیں جا سکتا. لیکن ہمارے رویے ہیں، ہمارا مزاج ہے، ہم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں. امیر ملت، اور اگر میں کہوں بانی پاکستان تو میں ٹھیک کہوں گا. بانی لارڈ تھا ایک اس وقت انگریزوں کا بڑا، پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری بھی پاکستان کی تحریک چلا رہے تھے اور قائد اعظم بھی چلا رہے تھے. تو لارڈ نے قائد اعظم سے کہا تھا کہ قائد اعظم مجھے تیری سیاست سے اتنا ڈر نہیں آتا جتنا جماعت علی شاہ کے دین سے ڈر آتا ہے. تو فجر کا وقت مانگنے کا ہے تو ساری رات تو گزر گئی گیمیں کھیلتے، ٹی وی دیکھتے، اور جو لینے کا وقت تھا تو سو گیا تو کیسے آئے گا تیرے پاس؟ تو اٹھے سویرے، بندوں سے مانگ کے دیکھ لیا، بڑی عزتیں خراب ہوئی. فجر کا وقت اٹھ کے جھولی پھیلائے. میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، رب فرماتے ہیں جب بندے میرے آگے جھولی پھیلاتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، کیسے خالی واپس کر دوں. تو اس کے سامنے جھولی پھیلائیں سویرے اٹھ کے، رزق میں برکت ہوگی. اور پھر ایک اور بات، 5ویں بات، رزق میں تنگی اس وقت ہوتی ہے جب ہم مال غلط جگہ پہ خرچ کرتے ہیں. اللہ مال دیتا ہے اپنے فضل سے، اور جب ہم اسے ضائع کریں. مثال دیتا ہوں، میرے پاس ایک شخص نے آ کے کہا حضرت بچی کی شادی ہے یا میرا گھر میں کوئی بیمار ہے یا بڑی آزمائش ہے، 10,000 کی ضرورت ہے. میں نے تھما دیا اس کو. پھر مجھے بعد میں پتا چلا کہ اوہو وہ تو عیاشی کر رہا ہے پیسوں سے، وہ تو چلا گیا کہیں گھومنے اور فلاں ہوٹل میں، مہنگے ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا لیا. تو میرے دل پہ کیا گزرے گی اس شخص کے بارے میں؟ بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے اللہ نے مال دیا فضل سے، اور اگر عیاشیوں میں لگا دیا. صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر ایک دھیلا تو حرام جگہ پہ خرچ کرے نا، ایک دھیلا، تو 1,00,000 دینار کی برکت تیرے گھر سے اٹھ جاتی ہے. ایک دھیلا حرام جگہ پہ. یہ جو گویوں پہ پیسے پھینکتے ہو حلال ہے؟ چلیں بینڈ باجا تو شادی پہ آپ نے اپنی مرضی سے بند کرنا ہے یا بجانا ہے،
لیکن گونیوں پہ جو پیسے پھینکتے ہو جائز ہے؟ بولے تو وہ پھر کہتے روتے ہیں بعد میں لوگ کہ پتہ نہیں کیا ہوا، شادی کے بعد پیچھے پیچھے آئے. تو میں نے کہا شادی کے بعد اس لیے پیچھے پیچھے ہاتھ ہو گیا کہ شرابیں بڑی پی گئی، شادی پہ تباہی بڑی اتری، تو پھر اللہ کی رحمت ناراض ہو گئی. اور اس پر میں قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں. رب فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، بڑی سخت آیت. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، فرمایا جب تم میرے تذکرے سے، میرے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو میں تیری معیشت کو، تیرے رزق کو تنگ کر دیتا ہوں، تو تیری زندگانی تنگ ہوتی. اور جس کی زندگی اللہ تنگ کرے اس کی کوئی کھول سکتا ہے؟ کہتے ہیں بڑی جگہوں پہ گیا ہوں، بڑی پھوکے مروائی، بڑے دم کرائے، حالات صحیح نہیں ہوتے، تو مسجد آ کے توبہ کر. وہ کہہ رہا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اعلان ہے قرآن پاک کا کہ جب تو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا، روٹی میری کھائے اور پیسے لے کے عیاشی کرے، مسجد آئی نہ. حکم تو یہ ہے کہ جتنی جتنی نعمت بڑھتی جائے سجدے بڑھنے چاہیے، لیکن ہم لوگ سجدے کم کرتے جاتے ہیں، فرض نماز بھی نہیں پڑھتے، پھر رزق تنگ ہوتا ہے، پھر اللہ کے عدل کا نظام چلتا ہے، پھر خرابی ہوتی. اس لیے یاد رکھیں قرآن مجید نے حکم دے دیا کہ اگر چاہتے ہو کہ رزق میں برکت ہو تو پھر رزق دینے والے کے آگے جھک جاؤ، پھر رزق دینے والے کے آگے جھکو. تو مالی پریشانی کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم مسجد کی طرف نہیں آتے، دین کی طرف نہیں آتے، پیسہ ناجائز جگہ پہ خرچ ہوتا ہے. آپ یقین کریں مسجدوں کا حال خستہ ہے، مدارس کا حال قابل رحم ہے، قابل رحم حالت ہے مدارس اسلامیہ کی. اور لوگ پیسہ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ میں تو یہ روتا رہتا ہوں، ہر جگہ روتا ہوں. میں دنیا کے کسی پاکستان کے کونے میں بیٹھتا ہوں تو روتا ہوں. ایکٹر پل گئے، اور اہل سنت کا تو ویسے اللہ حافظ ہے، قوالوں کی کوٹھیاں دیکھنے کے قابل ہیں. اور نعت خواں جو سر سیکھتے ہیں رات کو کہیں بیٹھ کے اور صرف آواز سریلی ہے، ان کے مکان پجاروں دیکھنے کے قابل ہیں. اور جس شخص نے ساری زندگی رسول اللہ کا دین پڑھایا ہے، ساری زندگی، شیخ الحدیث مزاج کے لوگ ہیں جن کی بیٹیوں کی شادیاں بھی ہونے والی ہیں. مدارس کے بچے موٹے کپڑے پہن کے گرمیوں میں گھومتے ہیں، موٹے کپڑے. اور کوئی چودھری اگر کبھی دینے آتا ہے نا کسی مدرسے میں پیسے تو کہتا ہے جی وہ میں نے 50,000 روپیہ خرچ کرنا ہے، تو کوئی جگہ کوئی کام بتائیں کون سا ہونے والا ہے. میں کہتا تو لے جا کہا رہی، یہ کام بتائے. اب کسی امام کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے تو پہلے تجھے جا کے بتائیں کہ وہ اس وقت ہم نے خرچ کرنے. کہتے ہیں نہیں وہ میرا اعتبار نہیں. تو اعتبار نہیں تو جا دوڑ جا. یہاں کوئی بھوکے ننگے لوگ بیٹھے، یہ رسول اللہ کا نام لیتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کا نام لیتے ہیں رب انہیں اتنا نوازتا ہے کہ کہیں کوئی کمی باقی نہیں رہتی. وہ کمال کر دیتا ہے جب وہ دیتا ہے. دروازہ رسول سے جسے ملتا ہے، میرے اعلیٰ حضرت بول کے کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا. میں بہت دور تھا پنجاب کے کونے میں، تو محفل سے فارغ ہوا تو 5-5 ہزار کے نا 4 نوٹ ایک چودھری سامنے علیحدہ کر کے. اس طرح شادیوں پہ نہیں دیتے 2000 دا وکھرا کرنا ہے نظر آوے. انہوں نے کتے نہ لگے کہ 1000 ہی دے گیا، تو علیحدہ کر کے نا 4 نوٹ. تو یوں کی حضرت صاحب یہ، میں نے کہا تو شاید مجھے جانتا نہیں، پتہ نہیں میں کون ہوں. اس نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا مجھے بڑی مسجدوں میں لوگوں نے کہا آ جاؤ. میں نے کہا وہاں رہنا ہے جہاں مسجد بھی ہو اور اللہ کی دی ہوئی عزت بھی ہو. بڑے اداروں میں تو باتیں بڑی سننی پڑتی ہیں، تو تو سمجھا ہی نہیں ہمیں. تو نے یہ کس طرح کی بات کر دی؟ اس کو اٹھا کے لے جا. غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگو دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا. ایک صاحب مجھے ٹیلی فون کر کے کہنے لگے جناب ایک ٹائم چاہیے تھا. میں نے کہا میں نے یار سارے وقت اتفاق کی بات ہے کہ 6-6 7-7 8-8 مہینوں قبل لوگ وقت لے لیتے ہیں تو ٹائم نہیں ہے. کہنے لگے میرا تو عمرہ کراندہ بھی ارادہ سی، میرا تو میں نے کہا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں مدینے کی اتنی حاضری دوں گا جتنی میرے رب نے مجھے دلائی ہے. تو مجھے کون سی بات بتاتا ہے؟ یہ تو میرے رب کا فضل ہے. میرا دی گل نہ غریباں دی گل ہے، مدینے چ جانا نصیباں دی گل ہے. تو کیسی بات بتاتا ہے کہ تھوڑا سا میں اشارہ دوں گا تو شاید بندہ جو ہے وہ فوری طور پہ پگھل جائے گا؟ ایسا مسئلہ ہی کوئی نہیں. میرے رب کا تو اتنا کرم ہے کہ ہم نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنا نوازے گا. تو یہ لوگ غلط سمجھتے ہیں. میں اپنے مدرسے کے طالب علموں کو کہتا ہوں زندگی میں سب سے اچھا کھانا اللہ تمہیں دے گا، اور سب سے زیادہ اچھا کپڑا اللہ تمہیں دے گا، سب سے اچھی گاڑی اللہ تمہیں دے گا. بس ایک شرط ہے،
सारी जिंदगी मोहम्मद अरबी के वफादार रहना, रसूलुल्लाह के निजाम से, हुजूर के तरीके से कभी गद्दारी कभी ना करना। बड़ा नवाजेगा और इतना नवाजेगा तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो याद रखें, अल्लाह रिस्क में बरकत देता है, लेकिन उस वक्त जब हम अपनी जिंदगी हकीर करते हैं ना, अब जहां आने लगा हूं वहां आपको लाना चाह रहा हूं। हम पता क्या करते हैं, हाथ फैलाते हैं। बड़े बड़े रईस आजम होके लोग हाथ फैलाते हैं। अगर आप नाराज ना हो तो MNA ने भी इन्वेस्टर रखे होते हैं, MPA का भी इन्वेस्ट, वो भी फोन करता है कि इतनी फ्लैक्स तेरे जिम्मे, इतने तेरे जिम्मे। ये मत समझे कि मांगने वाला छोटा तबका है। यहाँ बड़े बड़े लोग हैं। यहाँ तो पुलिस अफसर भी दुकान पे आ जाए तो दुकानदार परेशान होता है कि ये मुफ्त हो रहा है, ये पैसे नहीं देगा। तो यहाँ मांगने के स्टाइल बड़े बड़े निराले, बड़े बड़े लोग हैं। नाराज ना होइएगा, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन इल्ला माशाअल्लाह अक्सर की बात कर रहा हूं। अब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्स दिया, फरमाया जिंदगी में हाथ ना फैलाना कभी भी, जिंदगी में कभी भी हाथ। माली परेशानी का हल बताया, मेरे हबीब फरमाने लगे यूं ना करना, वरना फिर दोबारा सारी जिंदगी इस तरह नहीं हो सकेगा। फरमाया अपनी गुर्बतें छुपा के रख, अगर अल्लाह कभी आजमाइश डाले तो अल्लाह के साथ बात कर, उसके नेक बंदों के साथ बात कर, कभी भी यूं ना करना, वरना सारी जिंदगी फिर तू मांगता ही रहेगा। तो या रसूलुल्लाह क्या करें? फरमाया तू देने का इरादा कर, अल्लाह भी तुझे माला माल फरमा देगा। तो जिसने हाथ फैलाया हुआ है ना, इसनाद खान ने भी, मौलवी ने भी, MNA ने भी, MPA ने भी, और वजीर ने भी, और मुशीर ने भी, और क्या बताएं कहां तक। हमारा तो वजीर आजम किसी मुल्क चला जाए तो अगला मुल्क परेशान हो जाता है कि शायद कुछ लेने आया है। जिनको आज यौम पाकिस्तान है, पाकिस्तान मांगने के लिए नहीं बना था, ये देने के लिए बना था। ये तो देने के लिए बना था। ये तो वो सल्तनत बनाई गई थी जो दरवेशों ने कायम कर दी, और इस मुल्क को भिखारी बना दिया है। लेकिन हम फिर भी मायूस नहीं, ये मिट्टी बड़ी हसीन है। इंशाअल्लाह ताला यहां से ऐसे फूल खिलेंगे कि सारी दुनिया को खुशबू जाएगी। इस धरती से इंशाअल्लाह ताला ऐसे दरख्त उगेंगे कि सारा जमाना साए में बैठेगा। मैं दूर नहीं निकलना चाहता। तो एक रिस्क की तंगी का मामला यह है कि हम मांगते हैं। कुछ लोग इसलिए भी किसी से सवाल कर लेते हैं कि कोई कहे ना अमीर बड़ा है। सवाल, शादी का मौका आता है तो 2-4 दोस्तों को फोन कर लेते हैं, फिर रिश्तेदारों को बताते फिरते हैं कि मैंने तो कर्जा पकड़ के निकाह किया, कर्जा पकड़ के रजिस्ट्री कराई है, ताकि लोग। तो जब तू एक दफा मांग लेता फिर सारी जिंदगी तेरी माली मुश्किलात हल नहीं होती। एक वजह यह है। अब आइए इन परेशानियों के कुछ रूहानी इलाज हैं। 2-1 बातें अर्ज करूं। सूरह तलाक 2-3 नंबर आयत की घर जाके तिलावत करें। रब करीम ने फरमाया वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, फरमाया जब तू अल्लाह से डरेगा तो अल्लाह हर मुश्किल से निकलने का तुझे रास्ता अता फरमा देगा। और क्या खूबसूरत अंदाज है कुरान मजीद का, और हमने इसका लाखों बार तजर्बा किया, 20 और सैकड़ों बार ये चीज जाती तौर पर प्रैक्टिकल से गुजरी। अल्लाह ने फरमाया हर मुश्किल से निकलने का रास्ता भी देगा, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह तुझे वहां से रिस्क देगा कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब से देगा कि तूने कभी सोचा भी। एक सहाबी थे हज़रत औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला, कहते मेरा बच्चा काफिरों ने कैद कर लिया, घर में गुर्बत पहले बड़ी ज्यादा थी, मैं दरवाजा रसूल पे आया, हुजूर अब क्या करूं? तो कहते हैं नबी पाक ने फरमाया भरोसा अल्लाह की जात पे कर, तवक्कुल अल्लाह की जात पे कर, और घर जाके तस्बीह लेके मियां बीवी बैठ जाओ और पढ़ो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, जाओ पढ़ो जाके। कहते मैं घर बैठा अभी चंद तस्बीहां पढ़ी थी कि दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला तो मेरा बेटा दरवाजे पे खड़ा था, पलट के देखा तो 400 बकरियां भी लाया था। और मैंने कहा बेटा ये कैसे आ गई? कहने लगे अब्बा जी मुझे एक हवेली में काफिरों ने कैद किया हुआ था, मैं बड़ा परेशान था, लेकिन अभी थोड़ा देर पहले पता नहीं क्या हुआ, मैंने यूं हाथ हिलाया तो रस्सियां खुल गई, बाहर निकला हूं तो 2-3 बंदों पे नींद का ऐसा गलबा था कि बेहोश होके गिरे हुए थे। 400 बकरियां भी थी, मैंने दरवाजा खोला, बकरियां मेरे साथ दौड़ने लग गई हैं, तो मैं 400 बकरी भी ले आया हूं, पलट पलट के देखता रहा हूं, पर मीलों का सफर हुआ वो आए ही नहीं। तो वालिद कहने लगे बेटा चलो पहले मुस्तफा करीम से जाके पूछ ले, देखे कैसे माली मसले हल होते हैं। हुजूर से जाके पूछे कि हमारे लिए जायज भी है कि नहीं। कहते हैं दरवाजा रसूल पे जाके हम खड़े हुए थे कि नबी पाक ने फरमाया देखा रब करीम का फजल, देखा, फरमाया तेरा बेटा भी आ गया, तेरी गुर्बत का भी हल हो गया है, ये काफिर का माल है, इसे माले गनीमत समझ के इस्तेमाल कर, तेरा ही है।
تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں تو رزق میں پڑھیں گے انشاءاللہ؟ بول کے بتائیے، پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی؟ لیکن سنی قوم تویز پہ لگ گئی ہے، کہتے ہیں وظیفہ پڑھنا پڑتا ہے. آپ لکھ کے دیں گلے میں ڈالنے کے لیے تاکہ وہ ڈالتا جاؤں اور میرے اوپر پیسوں کی بارش ہوتی جائے. وظیفہ پڑھیں، وظیفہ پڑھیں. سنیں ایک اور وظیفہ سنیں، امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں لکھا رزق کی برکت کا وظیفہ. امام قرطبی نے لکھا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت بڑی ہے، بڑا دکھی ہوں، بڑا پریشان ہوں. تو حضور نے وظیفہ بتایا، فرمایا جب بھی گھر جاؤ نا گھر والوں کو سلام کہنی ہے، السلام علیکم. یعنی کب کہنی ہے؟ جب بھی جاؤ. کب کہنی ہے؟ یعنی گھر سے نکلے ماچس لینے کے لیے، واپس آ کے کہنا السلام علیکم. پھر گھر والوں نے کہا ہو یاد نہیں رہا تھا، وہ تو چینی بھی ختم ہو گئی ہے. پھر گئے چینی لینے تو واپس آ کے پھر السلام علیکم. انہوں نے کہا خو ناراض نہ ہوئیے گا، پتی بھی نہیں چائے کی. اب واپس گئے تو پھر واپس آ کے کیا کہنا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی گھر جا السلام علیکم کہے اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ دے. اور سورت بھی وہ بتائی جو سب کو آتی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. 3 دفعہ یہ پڑھ دے. صحابی بڑے سیانے تھے، بڑے مسئلے حل کرتے تھے ہمارے. فٹافٹ بول پڑے وہ صحابی، کہنے لگے حضور میری تو چھوٹی سی فیملی ہے، کئی دفعہ بچے گھر نہیں ہوتے، ننھیال گئے ہوتے ہیں، تو پھر کیا کروں؟ حضور نے فرمایا جب گھر میں کوئی نہ ہو تو اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھ دینا، تیرے نبی کا کرم تو تیرے گھر میں ہوگا نا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم انتظار میں تھے کہ بندہ واپس آئے اور رزلٹ بتائے. کہتے ہیں وہ کچھ دنوں کے بعد واپس آئے تو عجیب بات کی انہوں نے. ہمسایوں سے کئی دفعہ بندے کی نہیں نا اتنی بنتی، اور کئی دفعہ لگتا ہے کہ میرا ہاتھ اوپر ہی رہے، یہ کہیں مجھ سے تگڑے نہ ہو جائے. کہتے ہیں وہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا حال ہے تیرا؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وظیفہ تو میں نے اپنے لیے پوچھا تھا اور میرے تو ہمسائے بھی امیر ہو گئے. حضور وہ تو میں نے اپنے لیے پوچھا تھا اور میرے دائیں بائیں والے لوگوں کو بڑی برکت ہوئی ہے. تو میرے محبوب مسکرانے لگے. حضور فرمانے لگے گویا برکتیں تیرے گھر میں جب برسی ہیں تو چھن چھن کے ان کا فیض اللہ نے تیرے ہمسایوں کو بھی عطا فرمایا. مشکل تو نہیں وظیفہ؟ کیا کرنا ہے؟ نہیں تو سا نہیں آکھنا مشکل لگتا مجھے. تسی کر دینا سلام لو، تسی کہنا بندے اسی ہیں تے سلام اسی لویے، تسی لو جا کے دوبارہ. گھر جا کے کیا کرنا ہے؟ چلے کچھ نہ کچھ 55% بولے ہی ہیں ماشاءاللہ. کیا کریں گے؟ السلام، اور پھر کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ. 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ دیں، فرمایا اللہ برکت پیدا کر دے گا. اب سنیں، ایک دوست آئے کہنے لگے حضرت جی بڑے پیروں کے پاس گیا ہوں، مالی مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو میں نے کہا میں تجھے نبی پاک کی بارگاہ میں نہ لے جاؤں، پیروں کے پیر کے پاس نہ چلے جائیں. میں نے کہا سن تیرا مالی مسئلہ حضور حل کر دیتے. مشکات میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا حضور غربت ہے، فرمایا روز رات کو سورۃ واقعہ پڑھ، تیرے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا. اور یار بتاؤ جب نبی پاک نے کہہ دیا نہیں آئے گا تو آئے گا، حضور نے کہہ دیا نہیں آئے گا تو آئے گا، اللہ اکبر، آ ہی نہیں سکتا. تو وہ والا وظیفہ پڑھ جو مصطفیٰ کریم نے بتایا ہے، اور رب کریم کی بارگاہ میں گویا نیت ہو کہ یا اللہ میں کوئی خود تو نہیں نہ پڑھ رہا، تیرے نبی نے بتایا ہے. سورۃ واقعہ پڑھ، تیرے گھر میں فاقہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، شدید بیمار، اور بیٹیوں کے باپ تھے، بیٹیاں زیادہ تھیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. جناب عثمان غنی تیمارداری کرنے آئے اور کہنے لگے عبداللہ آپ بڑے بیمار ہیں، ابن مسعود آپ بڑے علیل ہیں، کچھ پیسے نہ بھیج دوں خزانے سے؟ تو حضرت ابن مسعود کہنے لگے ضرورت نہیں. کہا آپ کی بیٹیاں ہیں کام آئیں گے. تو آپ فرمانے لگے میں نے بیٹیوں کو خزانہ دے دیا ہے. کہا کیا خزانہ دیا ہے؟ کہنے لگے میں نے اپنی بیٹیوں کو پابند کر لیا ہے، وہ رات کو روز سوتے وقت سورۃ واقعہ پڑھ کے سوتی ہے. تو نبی پاک نے کہا فاقہ نہیں آ سکتا تو لہذا میری بیٹیوں پہ کبھی فاقہ نہیں آ سکتا. تو روز یہ تو کہتے ہو داماد جی سے کہ بھئی آپ مہربانی کرو کو خرچہ بڑھاؤ، بچی بڑی پریشان ہے، تو بچی کو بھی ایک خزانہ دے دو، اس کو بیٹے روز رات کو سورۃ واقعہ پڑھا کر. رات سورۃ واقعہ پڑھے، صبح سورہ ملک پڑھے، دن کے وقت سورۃ بقرہ پڑھے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے جن تو کیا شیطان بھی دوڑ جاتا ہے. تو کوئی جادو اثر کر سکتا ہے؟
تو ان وظیفوں پہ عمل کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیے ہیں. حضور غوث پاک نے بھی ایک وظیفہ بتایا ہے, وہ بھی بتا دوں آپ کو. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا, اس نے کہا حضور بڑی تجارت کرتا ہوں, کام نہیں چلتا. فرمانے لگے اب تو اللہ سے تجارت شروع کر دے. کیا مطلب؟ فرمانے لگے 10 کمائے تو ایک اللہ کے رستے میں دے, رب کریم اس کے بدلے میں تجھے 70 عطا فرمائے گا. اس نے کہا حضور اس طرح کروں؟ فرمایا تو یہ کر کے دیکھ, عبد القادر جیلانی وعدہ کرتا ہے اللہ تیری مدد کرے گا. غلام کہتے ہیں وہ 6 مہینے کے بعد آیا. پہلے جب آیا تھا تو پیدل آیا تھا, 6 ماہ کے بعد آیا تو 6 اونٹ تھے اس کے پاس, اور آ کے حاضر ہوا تو کہنے لگا حضور زندگی پتہ نہیں کہاں گزار دی, کاروبار کا تو مزہ ہی اب آیا ہے, اب مزہ آیا ہے کاروبار کرنے کا, اب مزہ آیا. کہ 10 میں سے 1 دیتا ہوں, پتہ نہیں کتنا مہربان ہے. اور یہ آیت ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, تجھے وہاں سے دے گا کہ تیرا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا. روحانی معاملات کو بھی ضرور شامل حال رکھیں, اور مال مانگے اس سے جو بے حساب دیتا ہے. فرمایا سویرے پرندے بھی نکل جاتے ہیں اور شام کو جب لوٹتے ہیں تو اللہ انہیں پیٹ بھر کے روزی عطا فرماتا ہے. حالانکہ ان کو نہیں پتا ہوتا ہمارا کارخانہ کہاں ہے, ہم نے کہاں جا کے مزدوری کرنی ہے. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا دفتر کہاں ہے, ہم نے کس آفس میں بیٹھنا ہے. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کہاں جا کے مال خریدنا ہے اور کہاں سے ہم نے پھر اس کو دوبارہ بیچنا ہے. انہیں خبر نہیں ہوتی, اللہ پہ بھروسہ کر کے نکل جاتے ہیں. نکلنا تو تیرے ذمہ ہے کہ نہیں. فرمایا وہ تو ڈیوٹی کر, شام کو اللہ جو رب پرندوں کو روزی دیتا ہے وہ تجھے بھی عطا فرمائے گا. میں کہتا ہوں سوچ کتنی کمزور ہے اس آدمی کی جو کہتا ہے کیسے ملے گا. کتنی کمزور سوچ ہے. جو رب بیل کو روزی دیتا ہے, بکری کو روزی دیتا ہے, اس زمین اس دھرتی پہ اگر بسنے والا اونٹ بھوکا نہیں سوتا, چلیں یہ تو پالتو جانور ہوتے ہیں, اس دھرتی پر بسنے والی اگر بلی اور کتا روٹی کھا کے سوتے ہیں تو اشرف المخلوقات ہے. تو نے اپنے ذہن میں کیا ٹینشن پال لیا ہے کہ نہیں آئے گا تو مر جاؤں گا, کیا بنے گا, کس طرح ہوگا, تو کیوں اتنا پریشان ہو گیا؟ بھائی مالی پریشانی سب سے زیادہ اس بندے نے اوڑھ لی ہے جس کی توکل کی بات کمزور ہو گئی ہے. تو سیدھی توجہ اپنے رب کریم کی جانب رکھ, سیدھی توجہ اللہ کی جانب کر. رب فرماتے ہیں ذمہ تیرا نہیں, ذمہ میرا ہے. لیکن تنخواہ ایک آتی ہے گھر میں, جب ایک بچہ ہوتا ہے تو تب بھی کام چلتا ہے, جب اللہ 2 بچے دے دے پھر بھی اس تنخواہ سے کام چلتا ہے, جب 3 ہو جائیں پھر بھی چلتا ہے, جب 4 ہو جائیں. نہیں آپ نہ بھی بولے تو بات تو صحیح ہے, بہرحال کام پھر بھی چلے. اسی تنخواہ میں سے جب بندہ بڑے بیٹے کی شادی کر کے بہو بیاہ کے لے آئے تو پھر بھی کام چلتا ہے. اور جب اس بیٹے کو اللہ بچے عطا کر دے تو اسی گھر میں, اسی آنگن میں, اسی چھت کے نیچے کام چلتا ہے. تو پھر تو مان جانا کہ چلانے والا تو نہیں, چلانے والا کوئی اور ہے. پھر تو مان جا کے چلانے والا کوئی. تو اس وقت جب تنخواہ تیری لگی تھی تو کہتا تھا ابا ابھی میری شادی نہ کر, میں بیوی کو کیسے کھلاؤں گا. تو وہی شخص ہے جس کی چھت کے نیچے پھر 1.5 درجن پوتے بھی پل رہے اور گزارا ان کا بھی ہو رہا ہے. تو رزق کا ذمہ کس کا ہے؟ اللہ کا, اللہ کا ذمہ. اب ہمیں پتہ ہے پہلی بات تو پریشانی اس لیے اتار دینی چاہیے کہ ذمہ ہمارا ہے ہی نہیں. اب دوسری بات یہ کہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے. حکیم بھی ہے اور جانتا بھی ہے اور اسے پتا بھی ہے کہ دینا کس طرح ہے. اب ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ جو بندہ پجاروں میں بیٹھا ہے وہاں اسے نہیں بیٹھنا چاہیے تھا, اور میرا حق تھا. تجھے زیادہ پتا ہے کہ اللہ کو؟ بول کے بتانا کس کو پتا زیادہ ہے. کیوں جی؟ تو آپ اصل ٹینشن پتہ کب لگتی ہے؟ جب بندے کہتے ہیں نہیں وہ پجاروں میری تھی, میرا حق تھا. وہ جب گزرتی ہے نا پاس سے مہران کے تو مہران والا ٹینشن بڑی لیتا ہے. حالانکہ اللہ کو زیادہ پتا ہے کہ وہ حق. ایک بات اپنے ذہن میں یاد رکھ لیں, رٹ لیں کہ جو میرے لیے بہتر تھا میرے رب نے مجھے دے دیا, اور بات ختم ہو گئی. بس وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے, یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. بس جو میرے حق میں بہتر تھا میرے رب نے مجھے. مسئلہ یہ ہے کہ تو اس پہ راضی ہونے کو تیار نہیں. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے میرے نبی پاک کی ایک حدیث بیان کی ہے,
اور جناب علی جب یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے تو حضرت مجاہد فرماتے ہیں یوں لگتا تھا کہ جیسے حضرت علی ہمیں ہر پریشانی سے نکال رہے ہیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ دیا تھا ٹینشن فری ہونے کا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے تو بڑا راس آیا ہے، تم بھی اگر کر لو گے تو تمہیں بھی فائدہ دے گا۔ کہا وہ کیا؟ حضرت علی کہنے لگے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگوں تم اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ، وہ تمہاری تھوڑی عبادت سے تم سے راضی ہو جایا کرے گا۔ بس تم 2 نفل بھی پڑھو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، تم 1 رکوع بھی سویرے اٹھ کے پڑھو گے تو وہ راضی ہو جائے گا، وہ تمہارے 313 درود شریف سے راضی ہو جائے گا، تم اس کے دیے ہوئے تھوڑے رزق سے راضی ہو جاؤ۔ ٹینشن اس لیے ہوتی ہے کہ ہم راضی نہیں جو اس نے ہمیں دیا ہے۔ وہ حل میں مزید کی جو دوڑ ہے نا، حل میں مزید کی، بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، دنیا دار پجاری زردے، کتیاں دے گل ٹلی ہو، بک بک روشن اکھیاں تکیو ویک حویلی کلی ہو، تے کوچ نصیر اساں جد کیتی پہ جانی تھر تھلی ہو۔ تو یاد رکھیں یہ جو ہے نا مصیبت کے مال آ کیوں نہیں رہا، وہ سامنے والا پلاٹ میرے گھر کے سامنے ہے گھر کے سامنے، پر رجسٹری میرے نام کیوں نہیں؟ یہ مصیبت سانس نہیں لینے دیتی۔ موٹر سائیکل کھڑی کرتا ہے نا جب آ کے دکان سے روٹی کھانے آتا ہے، دفتر سے گھر آتا ہے، کاروبار سے آتا ہے، تو جہاں موٹر سائیکل کھڑی کرتا ہے وہ ٹینشن بڑی ہے کہ کبھی میری ہو جائے نا یہ والی جگہ تو میں یہاں بھی بورڈ لگاؤں اپنے نام۔ اس نے مالی پریشانی پیدا کی۔ تو جس حال میں ہے، کیونکہ تو نے اپنا یہ حال خود نہیں بنایا، جس نے بنایا ہے وہ بڑا بہتر جانتا تھا کہ تو اسی حال میں اسے اچھا لگتا ہے۔ تو اسے اسی حال میں، ایک بزرگ تھے تو ان کی طبیعت بڑی علیل ہو گئی، بیمار ہو گئے، تو اللہ نے آزمائش دی تو کیڑے پڑ گئے وجود میں۔ ایک کیڑا یہاں سے کھا رہا تھا، اللہ والے بڑے راضی رہتے ہیں اس کی رضا پہ، تو کیڑا یہاں کھا رہا تھا تو نیچے گر گیا، تو بابا جی نے اٹھا کے پھر وہاں رکھ لیا۔ کہنے لگے جب اس نے تیری ڈیوٹی مجھے کھانے کی لگائی ہے تو میں اس بات پہ راضی ہوں، تو نیچے کیوں گرتا ہے؟ بٹ ٹھیک ہے کھا، جب اس نے تجھے ڈیوٹی جو تیری لگائی۔ سالبہ بن عبد الرحمن ایک صحابی تھے، سالبہ غالباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت بڑی ہے، میرے لیے دعا کریں اللہ زیادہ مال دے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جس حال میں اچھا ہے وہ تیرے لیے بہتر ہے، اس میں تو ہے وہی حال تیرے لیے۔ مشکل ہے نا یہ جواب سننا۔ کہتے پیر صاحب فلان جگہ سے تویز آیا، وہاں تو وارے نے آرے ہو گئے، تو آپ کے ہاں؟ تو میں کہتا ہوں یہ تویز دینے والا اگر تویز دے کے امیر بناتا ہے تو پہلے خود کیوں نہیں بنتا؟ یہ خود تو 150 کا تویز بیچ رہا ہے، اپنی بیچارے کی حالت یہ ہے۔ اگر اتنا ہی تویز اس کا چلتا ہوتا تو پہلے 5 پجارو اس کے دروازے پہ کھڑی ہوتی۔ عجیب چکر ہے اور عجیب جگہ لوگ الجھ گئے، سمجھتے ہی نہیں بات کو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دے، تو محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا تو جس حال میں ہے نا وہ حال تیرے لیے بہتر ہے، اسی میں رہ۔ کہ نہیں حضور دعا کرے۔ فرمایا سالبہ تو باز آ جا۔ حضور دعا کرے۔ فرمایا تو باز آ جا۔ 2-3 دفعہ کا ضد کی، محبوب نے فرمایا جا، پھر اللہ تجھے زیادہ پیسے دے گا۔ چند بکریاں خریدی، اتنی برکت ہوئی کہ بکریوں کے ریوڑ بن گئے۔ پھر کچھ بکریاں بیچ کے گائے خرید لی، ان کے بھی ریوڑ ہو گئے۔ پھر کچھ اونٹ اونٹنیاں لے لی، ریوڑ ہی ریوڑ۔ پہلے 5 وقت مسجد میں آتے تھے، اب فجر اور عشاء رہ گئی۔ پھر مال زیادہ ہوا تو مدینے شہر میں کوئی جگہ ہی نہیں، مدینے سے باہر حویلی خریدی، پھر جمعہ ہی رہ گیا۔ جمعے کے جمعے آتے، زکوٰۃ کا حکم آیا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو بھیجا، فرمایا جا اسے کہہ تیری زکوٰۃ بنتی ہے 2.5%۔ 10 کروڑ روپیہ ہو تو کتنی زکوٰۃ بنتی؟ بھئی 1 کروڑ کی 2.5 لاکھ ہوئی نا، تو 10 کروڑ کی کتنی ہوئی؟ تو بڑی مصیبت ہے جب بینک سے میسج آتا ہے نا کہ 25 لاکھ نکل گیا تیرے اکاؤنٹ سے، بہت بڑی مصیبت، بڑی ٹینشن ہوتی ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، ان کی زمین اچانک مہنگی ہو گئی، اچانک پہلے کچھ 15-16 لاکھ کی ایکڑ زمین تھی، پھر وہ کروڑ کی ہو گئی۔ تو میرے پاس آئے، کہنے لگے وہ 10 کروڑ روپے بنتے ہیں تو زکوٰۃ، تو میں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ زری زمین پہ عشر آتا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں آتی، تو آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگے وہ کچھ سوسائٹی کے رول کے مطابق میں نے فائلیں وغیرہ لے لی ہیں، اب میں نا کبھی موقع آئے گا تو ان کو بیچوں گا۔ تو میں نے کہا اب تو آپ کا یہ مال ہو گیا بزنس کا، تو اب تو اس پہ زکوٰۃ آئے گی۔
10 करोड़ पे जब 25 लाख सुना तो कहने लगे फौरन देनी पड़ती है कि थोड़ी थोड़ी से भी काम चल जाता है। तो मैं उनका चेहरा देखने लगा। मैंने कहा नहीं, वो तो आपको पता है, वैसे हजरत उमर फरमाया करते थे बांट के ना दो, कोशिश करो किसी एक कोई दो, चलो किसी का तो कुछ बन जाए, तो एक कोई देनी चाहिए। कहने लगे तो मतलब ये ऐसा ही हुक्म है? मैंने कहा आप किसी और से तहकीक कर लें। अब ये भाई लेते वक्त नहीं तुझे टेंशन हुई कि 15 लाख का करोड़ हो गया, तो उस वक्त ही तूने कहा कि या अल्लाह, तो ये कैसी सोच है मुसलमान, किस तरह का इसका। हमारे यहाँ जब किसी आदमी पे हालात खराब होते हैं ना, तो सबसे पहले वो इस तरह करता है कि जो मैं कहीं अल्लाह के रास्ते में देता हूं पहले उसे बंद करो। जिस रास्ते तुझे आ रहा था पहले तूने वो रास्ता ब्लॉक किया। हजरत अस्मा बिनत अबी बकर सिद्दीक कहती है, मैं हुजूर को मस्जिद के लिए, इदारे के लिए, साहबे सुफा के लिए कुछ दे रही थी, तो मैंने गिनना शुरू किया तो हुजूर मुस्कुराने लगे। हुजूर मुस्कुराते क्यों हैं? तो फरमाने लगी, महबूब फरमाने लगे, अस्मा अल्लाह के रास्ते में गिन गिन के न दिया कर, वरना वो भी तुझे गिन गिन के देगा। तू उसके रास्ते में बेहिसाब दे, वो भी तुझे बेहिसाब ही अता फरमाएगा। लेकिन पहले ये वाला पहले दरवाजा बंद करो, यहां से पैसे खत्म हो रहे हैं। तो इस तरह करना भाई। इस दफा सूट जरा गर्मियों वाले ना खरीद, लेकिन जो तू अल्लाह के रास्ते में दे रहा है उसे देता रहे। लेकिन हम अपना नुकसान करते, ज्यादती करते हैं अपने साथ। मैंने आपको पहले भी बताया था, प्यार की बोली है, फिर बोलता हूँ। एक बड़े बड़े प्यार वाले दोस्त हैं, एक दफा मुझे कहने लगे कि आप कई दफा ऐलान करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और आप इदारा भी बहुत ज्यादा बनने वाला है, बड़ी चीजें मैं देखता हूँ जो हो तो बड़ा निजाम अच्छा हो जाए, आप दुआ करें अल्लाह मुझे पैसे दे तो मैं बड़े सारे खर्च करूंगा उसके रास्ते में। तो मैंने कहा या अल्लाह इसे 10 करोड़ दे, ये 9.5 करोड़ तेरे रास्ते में दे देगा। तो चुप कर गया, जिस तरह आप नहीं कर गए सारे, तो चुप कर गया वो भी। उसने कहा जी नहीं जी इंशाल्लाह करेंगे। तो मैं क्या भले अजे तो दुआ पई हुंदी आ, अभी तो वो आएंगे तो तब देखी जाएगी। तो तू यहीं अड़ गया, यानी 9.5 करोड़ अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की दुआ पे भी आमीन कोई नहीं कहता कि चलो आमीन ही कह दे। तो मैं क्या तेनू ते 50 लाख बचदा सी पिया, लेकिन तू इस सौदे पे तैयार है। जब ये सोच होती है, ये गलत सोच है। ये बात तो अगर ते मुस्कुराने वाली, लेकिन ये सोच सही नहीं। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया ना जंग के मौके पर कि 800 सिपाहियों का खर्चा चाहिए, कहते मेरे पास 600 का था। यहाँ एक रवायत में हुजूर ने 1000 का ऐलान किया तो मेरे पास 800 का था। जब 2-3 दफा नबी पाक ने ऐलान किया तो कहते मैंने खड़े होके कहा या रसूलल्लाह पूरा 800 मेरी तरफ से। कहते मैंने 200 सिपाही का खर्चा उधार उठाया, लेकिन पूरे 2 महीने नहीं गुजरे थे, रब करीम ने मुझे कई गुना करके पैसे वापस अता फरमा दिए। पर बात तो ये है कि तेरी वहां लौ लगी हो, तू तजारत करता है उन लोगों के साथ जो क्या दे सकते। तो सालबा के पास हुजूर ने पैगाम भेजा, पहले तो कहा तेरे लिए बेहतर नहीं माल, जब इसरार किया तो बड़ी बरकत हो गई, बड़ा आया तो फरमाया ज़कात दे, 2.5 ज़कात है। जब सोचा कि 5 ऊंटों पे एक बकरी जाएगी और बड़ा सारा मुझे देना पड़ेगा, अब जब गौर किया तो ये तो ना कहा कि मैं नहीं देता। हजरत अबू हुरैरा से कहने लगे नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज करना कि मैं खुद आऊंगा। हजरत अबू हुरैरा ने आके अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर वो कहते थे मैं खुद आऊंगा। तो कहते हैं महबूब ने ठंडी सांस ली, फरमाया उसे कहा था कि तेरे लिए माल बेहतर नहीं, अब हलाक हो गया, हाय अफसोस हलाक हो गया। उनको भी थोड़ी देर के बाद एहसास हुआ कि ये मैंने क्या किया। नबी पाक को कह दिया नहीं है, हुजूर को कह दिया बाद में आऊंगा। अब दौड़े आए, अर्ज की हुजूर मैं सारा कुछ लेके आया हूं, कबूल कर ले। महबूब ने फरमाया गोया बिलाल हबशी की खुश्क खजूर भी कबूल है, और सुहैब रूमी एक अट्टी बान की लाए तो वो भी कबूल है, और अम्मार बिन यासर और मुसअब बिन उमैर अगर 2 दिनार दे जाए और कोई पुराना जोड़ा किसी सिपाही के लिए छोड़ जाए तो वो भी कबूल है। लेकिन तू अपना लाखों लेके चला जा, तेरा कोई नहीं कबूल, माफ कर दे। फरमाया जा माफ किया, पर पैसे लेके ना आना। अगले साल फिर आए, बंधे हुए हाथ है, महबूबा मैं दौलत का क्या करूंगा, आग लगानी है, कबूल कर ले। फरमाया तू ले जा, तेरा नहीं कबूल, गिरा जो उनकी निगाह से वो संभल नहीं सकता।
حضور نے وصال ظاہری کیا تو جناب صدیق اکبر کے پاس آئے، لاکھوں کا مال، ابو بکر قبول کر لو، تو جناب صدیق اکبر کہنے لگے اس کا کر لوں جس کا نبی نے نہیں کیا، چل جا کوئی نہیں چاہیے۔ حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بارشیں نہیں ہوتی، غلہ نہیں ملتا، حالات خراب ہے، مالی طور پہ بحران آ گیا، غربتیں، مجبوریاں، تکلیفیں، آ کے روئے، عمر میرا قبول کر لو، مجھے معافی تو مل گئی تھی نا۔ فرمایا معافی اپنی جگہ پہ، پر جس کا مصطفیٰ نے قبول نہیں کیا۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا قبول ہی نہیں ہوا، اور وہ الجھے ہوئے، انہیں خبر ہی نہیں کہ اصل بات کیا ہے۔ فرمایا جس کا مصطفیٰ کریم نے قبول نہیں کیا، اب ہیرے اور جواہرات بھی لے کے آئے تو بھوکے مریں گے، پر اس کا قبول، اس بات پہ راضی رہو اس حال میں اللہ نے رکھا ہوا، اس حال میں راضی رہو۔ یہ جو مصیبت ہے نا دیکھنی کہ وہ بھی میرے پاس، تمہیں کیا پتا، کبھی پوچھ تو صحیح اس سے وہ کس مصیبت کا شکار ہے، جو مالی طور پہ بڑا امیر ہے، تو اس کی طرف دیکھ کے اپنا دل برا کرتا ہے۔ بس جس حال میں رب نے رکھا ہے اس حال میں رہ۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں تو وہ وصال کر گئے، لیکن بھائی تو جس حال میں تیرا رب تجھے رکھتا ہے اس حال میں رہ، تیری مالی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ میں نے پہلے بھی شاید آپ کو ایک دفعہ کہا تھا، میں تعلیم سے فارغ ہوا تو میرے ایک استاد اور میرے کچھ دوست کہنے لگے افریقہ آ جائیں آپ، بھائی بہت بڑا ادارہ ہے، اس کو چلائیں، اس کو سنبھالیں۔ تو میری والدہ سے میں نے کہا، کچھ طبیعت ہوتی ہے نا انسان کی، میرا بھی دل لگ گیا۔ میری اماں پڑھی نہیں تھی لیکن اللہ نے دانائی بڑی عطا فرمائی تھی، حکمت بڑی تھی، سیانی بڑی تھی۔ تو میں نے کہا اماں جی تو مجھے ساؤتھ افریقہ کی دعوت ہو رہی ہے تو آپ کیا کہتی ہیں؟ تو اٹھ کے میرے پاس آ گئی اور مجھے انہوں نے اپنے بازوؤں میں لے لیا، پھر میرا ماتھا چوما، کہنے لگی پتر میں تے وال بھی نہ پوٹ کے دیوا کسی نے، ہم نے دولت کا کیا کرنا، تو اللہ کا نام لے کے کہیں بیٹھ جا، رب کریم رون کے لگا دے گا، خیر ہو جائے۔ تو میرے بھائی یاد رکھیں ان چیزوں سے تھوڑا سا دیکھیں نا، قناعت کریں، جو اللہ نے دیا اس پہ راضی ہو جائیں، اللہ بڑا مہربان ہے، وہ آسانیاں کر دیا کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں میرے رسول کریم علیہ السلام نے ایک تو ہمیں درس یہ دیا ہے کہ تو سمجھ جا، قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ روزی تیری ذمہ داری نہیں، روزی کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کی۔ اور دوسری بات یہ کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پہ تو راضی ہو جا، تیری مالی پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مذہبی طور پر جب دیکھو تو آگے دیکھو، اور دنیاوی طور پر جب دیکھو تو پیچھے دیکھو، پریشانی ختم ہوگی۔ مذہبی طور پر جب دیکھو، جو 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ تہجد پڑھنے والے کو دیکھے، اور جو تہجد پڑھتا ہے وہ اشراق چاشت پڑھنے والے کو دیکھے، اور جو بندہ اشراق اور چاشت پڑھتا ہے پھر اس کو دیکھے جو سارا دن مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے۔ اوپر دیکھے کہ میں نے اور نیک ہونا ہے، اور نیک۔ اور جب مالی معاملہ ہے تو پھر نیچے دیکھ، اگر تو بیٹھا نا پجاروں پہ تو پھر ٹوڈی والے پہ نظر کر اس کا کیا حال ہے، اور اگر تو وہاں بیٹھا ہے تو دیکھ مہران والا بھی تو گاڑی چلا ہی رہا ہے نا، اور اگر تو وہاں ہے تو موٹر سائیکل والا دیکھ، اور تو وہاں ہے تو پھر سائیکل والے پہ نظر، اور اگر تو سائیکل والا ہے تو پیدل والے کو دیکھ، اگر تو کرائے کے مکان میں رہتا ہے تو پھر جھونپڑی والے کو دیکھ، اور اگر تو جھونپڑی میں رہتا ہے تو پھر بھی پریشان نہ ہونا، کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں جھونپڑی بھی نصیب نہیں، جو سڑک پہ لیٹے ہوئے۔ اور اگر تو تندرست ہے نا تو کبھی جا کے ہسپتال میں دیکھ حال کیا ہے، لوگ کس حال میں ہیں۔ تو ہم شکر نہیں ادا کرتے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، نعمتیں چلی جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو شکر ادا کر میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں۔ تو بھائی مالی پریشانی کا تیسرا سبب یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں مالی طور پر اوپر، تو پھر ہمیں طبیعت بگڑتی ہے۔ اور پھر مالی پریشانیوں کے کچھ اور اسباب بھی ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں جن گھروں میں لوگ فجر کی نماز کے وقت سوئے ہوتے ہیں ان گھروں میں رزق نہیں آتا۔ آپ فرماتے ہیں فجر کا وقت اللہ کے دینے کا وقت ہے، اس وقت اللہ بانٹتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا حدیث میں کہ تہجد کے وقت اللہ پہلے آسمان پہ نزول جلال فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے تہجد کے وقت، اور وہ کہتا ہے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ لینے کی باری آئے تو بندہ سمیٹ سماٹ کے اندر گھس جائے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد بچے بیٹھتے ہیں موبائل لے کے، تہجد کا وقت آتا ہے تو ان کی آنکھیں بند ہونی شروع ہوتی، تو لینے کے وقت تو سویا تھا، ذرا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ بھائی جب کوئی آدمی خیرات بانٹ رہا ہو تو جو پیالہ پیچھے کر لے اسے ملے گا؟
کہتے اس وقت آنا جب میں بانٹ رہا تھا، اب تو کدھر آ گیا ہے؟ مثال دے رہا ہوں۔ تو فجر کا وقت مانگنے کا ہے، تو ساری رات تو گزر گئی گیمیں کھیلتے، ٹی وی دیکھتے، اور جو لینے کا وقت تھا تو سو گیا، تو کیسے آئے گا تیرے پاس؟ تو اٹھے سویرے، بندوں سے مانگ کے دیکھ لیا، بڑی عزتیں خراب ہوئی، فجر کا وقت اٹھ کے جھولی پھیلائے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، رب فرماتے ہیں جب بندے میرے آگے جھولی پھیلاتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، کیسے خالی واپس کر دوں؟ تو اس کے